اس نے ایک مانگنے والے کو جھٹ سے کچھ نکال کر دے دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھ بھال کر دینا چاہیے، یہ فراڈ لوگ ہوتے ہیں اور عام انسان کے جذبہ نیکی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ فرمانے لگے آپ نے بجا فرمایا، میں پہلے ایسا ہی کرتا تھا، پھر ایک واقعے نے میری دنیا بدل کر رکھ دی۔ میں دھرم پورہ لاہور میں اپنے گھر سے سائیکل پر نکلا تھا کہ ٹھیکیدار سے اپنے بقایا جات وصول کر لوں۔ میں اسٹیل مل فکسر تھا اور ایک کوٹھی کے لینٹر کے پیسے باقی تھے، مگر ٹھیکیدار آج کل پر ٹرخا رہا تھا۔ میں سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک شخص اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لٹائے ہسپتال پہنچانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگتا پھر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی پیدل کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑ دیتا، میرا بچہ بچا لے، مجھے ٹیکسی کا کرایہ دے دے، تو کبھی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے کر روکتا، کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو ہسپتال پہنچا دے۔ کوئی رکتا تو کوئی نہ رکتا، جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا اور آپ والی سوچ کر اسے ڈانٹتا، کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا۔ میں جو سائیکل سائیڈ پر روک کے ایک پاؤں زمین پر ٹیک کے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر مجھ پر بھی پڑی۔ اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ بھائی جان خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لی، اس کو سخت بخار ہے، آپ نیچے اتر کر اس کو دیکھ تو لیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ آپ دیں گے تو شاید کسی اور کو بھی اعتبار آ جائے، مگر میں بھی آپ کی طرح سوچ رہا تھا۔ پھر جس جارحانہ انداز میں اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا کہ ادھر میں سائیکل سے اترا اور ادھر وہ سائیکل پکڑ کر بھاگ جائے گا۔ میں نے بھی اسے کام کر کے کھانے کی تلقین کی اور پچھلے جمعے میں سنی ہوئی حدیث اس کو بھی سنا دی۔ کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اپنا ہینڈل چھڑا کر بڑبڑاتا ہوا آگے چل پڑا۔ حرام خور ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں بقایا جات وصول کر کے واپس آیا تو وہ ابھی اسی جگہ کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب وہ سڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی اٹھا رکھا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو روک کر پاؤں سے نیچے ٹیکا اور میت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب میں جو کچھ تھا بقایا جات سمیت سب بغیر گنے نکال کر باہر پھینکا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہو، سائیکل اس تیزی سے چلا کر بھاگا گویا سارے لاہور کی بلائیں میرے پیچھے لگ گئی ہوں۔ میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بخار نے آ گھیرا۔ بخار بھی کچھ ایسا تھا گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ اسی بخار سے ہونا تھا۔ گھر والے مجھے ہسپتال کے لیے لے کر نکلتے اور میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا۔ مجھے ہسپتال نہیں جانا تھا، میں اسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد بخار کو تو آرام آ گیا، مگر میں ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے لگتا گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو 3ری کلاس میں پڑھتا تھا وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ میں نے بچے کا اسکول جانا بند کر دیا۔ بیوی کے بار